الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا اسم کی مذکر اور مؤنث اور معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے اقسام، اسی طرح اسم کی واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی واحد اور جمع استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے الگ سے لفظ ہوتا ہے اور جمع کے لیے الگ سے لفظ ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر واحد اور جمع کے درمیان تثنیہ بھی استعمال ہوتا ہے، جو صرف عربی زبان کا ہی طرہ امتیاز ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں وہ چیز نہیں ہے، یا تو واحد ہے یا جمع ہے۔ عربی میں دو کے لیے الگ سے بھی صیغے ہیں اور ان کا باقاعدہ بنانے کا طریقہ ہے اور پھر مستقل ان کی دلالت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے واحد۔ واحد سے مراد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، یعنی ایک فرد، کسی بھی چیز کا ایک فرد، مردوں میں سے ہو تو مردوں کا ایک فرد، عورتوں میں سے ہو تو عورتوں کا ایک فرد، یا کوئی بھی جانور کا تذکرہ ہو تو جانوروں میں سے ایک جانور، درختوں کا تذکرہ ہو تو ایک درخت، کتابوں کا تذکرہ ہو تو ایک کتاب۔ جیسے یعنی ایک فرد ایک چیز پر دلالت کرے، جیسے راجل ایک آدمی، امرأۃ ایک عورت، اسی طرح شجر ایک درخت، قلم ایک قلم، کتاب ایک کتاب۔ تو جو مفرد کا صیغہ ہے وہ ایک پر دلالت کرتا ہے، ایک چیز پر۔ پھر اگر دو پر دلالت کرنی ہو تو مفرد کے صیغے کے آخر میں کچھ اضافہ کیا جاتا ہے، تو وہ دو کا صیغہ بن جاتا ہے، یعنی تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تثنیہ سے مراد وہ اسم جو اپنے مفرد یعنی واحد جو ہے، مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو افراد پر دلالت کرے۔ وہ اسم جو اپنے مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو افراد پر دلالت کرے، جیسے رجلانی دو مرد، امرأتانی دو عورتیں۔ رجلانی دو مرد اور امرأتانی دو عورتیں۔ اب وہ اضافہ کیا ہے اس کا نیچے انہوں نے طریقہ بتایا ہے کہ تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، اضافہ کیا کرنا ہے ہم نے۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے، تثنیہ واحد کے آخر میں، یعنی جو واحد کا صیغہ تھا ہمارے پاس، جیسے رجل تھا یا امرأۃ تھا، واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح، یعنی آخر میں الف لگایا جائے گا اور اس کا ما قبل مفتوح ہوگا اور نون مکسور لگایا جائے گا۔ یہ ایک ہے، یعنی الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور۔ تو اس کی آواز جو ہوگی وہ آنی، یعنی یہ الف لگایا اس سے پہلے زبر تو آنی، یا سے پہلے زبر عینی، آنی عینی لگانے سے بنتا ہے۔ جیسے اب آگے اس کی وضاحت ہے کہ راجل تھا تو راجل کے آخر میں ہم نے الف لگا دیا، جیسے یہاں راجل کے آخر میں الف ہے، اور الف کے ما قبل مفتوح ہوگا، یعنی الف سے پہلے زبر ہوگی، اور اگر تنوین وغیرہ ہو تو وہ ختم کر کے ہم زبر لگا دیں گے، اور آخر میں نون مکسور ہوگا، تو یہ بن جائے گا رجلانی، رجل سے اور رجلانی۔ اسی طرح یا پھر یا اور اس کے ما قبل مفتوح ہوتا ہے، جیسے رجلینی، رجلینی۔ تو اصل تو صیغہ رجلان ہی ہے، یہ اس کی رفعی حالت ہے۔ رجلینی دراصل اس کی نصبی اور جری حالت ہے، اور رجلینی اس کی نصبی اور جری حالت ہے۔ تو جب بھی کسی مفرد صیغے کے آخر میں اتنا ہم اضافہ کر دیں گے تو وہ پھر تثنیہ پر دلالت کرے گا، یعنی دو افراد پر دلالت کرے گا۔ تو رجل کا معنی تو ایک آدمی تھا، اور رجلانی دو آدمی، یا رجلینی یہ بھی دو آدمی، ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، معنی نہیں بدلے گا۔ اور اگر امراتن ہم لے لیں تو امراتن سے امراتانی دو عورتیں، یا امراتینی دو عورتیں۔ کتاب ان کو لے لیں تو کتابانی
دو کتابیں، اور کتابینی دو کتابیں، یا پھر اسی طرح قلم سے لیں تو قلمانی قلمینی، یا شجر سے شجرانی شجرینی، شجرانی دو درخت، شجرینی یہ بھی دو درخت۔ تو یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے آگے جمع۔ واحد جو ہے وہ ایک فرد پر دلالت کرتا تھا، اور تثنیہ جو ہے وہ دو افراد پر دلالت کرتا ہے، مخصوص طریقے سے جب اس کے آخر میں ہم نے اضافہ کر دیا۔ تو جمع جو ہے اس سے مراد وہ اسم ہے جو اپنے مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے یا آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ یعنی اصل یہی ہے کہ جمع وہ ہے جو دو سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ اب اس میں تبدیلی تو ہوگی ہی ہوگی، اب وہ تبدیلی یا تو لفظی ہوتی ہے یا پھر تقدیری ہوتی ہے۔ لفظی میں لفظ کم و بیش ہوتے ہیں، اور تقدیری میں لفظ وہی رہتا ہے لیکن کسی خاص وزن پہ اس کی جمع بنا دی جاتی ہے۔ جیسے مسلمون، اب یہ مسلمون میں جو ہے یہ لفظی تبدیلی ہے کہ واحد کا صیغہ تھا مسلمن ایک مسلمان، تو اس کے آخر میں واو نون لگا دی تو وہ بن گیا مسلمون، یعنی کئی مسلمان۔ جبکہ کتبن کی جو تبدیلی ہے یہ تقدیری ہے، کیونکہ واحد کا صیغہ جو ہے وہ کتابن ہے، تو کتابن میں کمی بلکہ ہوئی ہے کتبن بناتے ہوئے، کتابن سے کتبن بنا دیا تو کئی کتابیں۔ یا آگے ہم ایک مثال پڑھیں گے جمع مکسر میں جا کر کہ ایک لکڑی جو ہے اس کو کہتے ہیں خاشبن، اور زیادہ لکڑیاں ہوں تو ان کو کہتے ہیں خوشبن۔ یعنی صرف اعراب بدلنے سے جو ہے واحد کا صیغہ جو ہے وہ جمع کا معنی دیتا ہے۔ تو گویا کہ جمع وہ اسم ہوا جو اپنے مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے یا آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے، ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ جیسے مسلمون کئی مسلمان، یہ دو سے زائد مسلمانوں پر دلالت کرے گا، بولا جائے گا۔ یا پھر کتبن کئی کتابیں۔ اب یہ جو جمع ہے اس کے پھر آگے مختلف اقسام ہیں۔ جمع کی ایک قسم ہے جمع سالم، اور ایک ہے جمع مکسر۔ ان کی تفصیلی ڈیٹیل تو ہم انشاءاللہ نماز کے بعد آ کر پڑھتے ہیں، میں صرف ابھی ان کے نام کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جمع کا معنی تو جمع ہی ہے، اور سالم کا معنی یہی ہے کہ اس کی جمع بناتے ہوئے واحد کا صیغہ سلامت رہے، واحد کا صیغہ اس میں سلامت رہے، یعنی واحد کے صیغے میں جو حروف تھے وہ قائم رہیں، باقی رہیں، اور صیغہ سلامت رہے، صیغہ نہ ٹوٹے۔ جیسے مسلمن سے مسلمون ہو گیا، تو مسلمن میں میم سین لام میم، مسلمن یہ واحد کا صیغہ تھا، اور پھر جب اس کی جمع بنائی تو واحد کا صیغہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، صرف اس کے آخر میں کچھ اضافہ کیا، واو نون کا یا نون کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ مسلمون بن گیا۔ جبکہ جمع مکسر، کسر یکسر کا معنی ہوتا ہے توڑنا، اور مکسر توڑی گئی یا وہ صیغہ جو توڑا گیا ہو، یعنی اس کی جب جمع بنائیں گے تو واحد کا صیغہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہے گا، بلکہ اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، اس میں کچھ نئے حروف داخل ہو جائیں گے یا کچھ حروف اس میں سے ختم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جمع کی دو بنیادی قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم میں صیغہ سالم رہتا ہے، جمع مکسر میں صیغہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم نماز کے بعد آ کر پڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، تثنیہ وہ ہوتا ہے جو دو پر دلالت کرے، اور جمع وہ ہوتا ہے جو دو سے زائد پر دلالت کرے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کی دو اقسام ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کے بارے میں نے بتایا کہ وہ جمع کے مفرد سے جمع بناتے ہوئے
مفرد کا جو صیغہ ہے وہ سالم رہے، سلامت رہے، اور جمع مکسر میں جو مفرد کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ، وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جائے۔ پھر جمع سالم جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جمع مذکر سالم ہے اور ایک جمع مؤنث سالم ہے، یعنی مذکر کا صیغہ ہو اور اس میں وہ سلامت رہے، یا مؤنث کا صیغہ ہو اور اس میں وہ سلامت رہے۔ تو پہلے ہم جمع سالم کی تعریف پڑھتے ہیں۔ وہ جمع جو واحد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے اور اس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ سب سے پہلے ہے جمع مذکر سالم۔ تو مذکر میں چونکہ مذکر کے صیغے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ مختلف ہے، اور مؤنث میں تبدیلی جو ہے وہ مذکر سے مختلف ہے۔ تو جمع مذکر سالم سے مراد وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں، جو واحد کے صیغے کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، یعنی واحد کے صیغے کے آخر میں واو ما قبل مضموم لگائی جائے گی اور نون مفتوح لگایا جائے گا، یا ما قبل مقصور اور نون مفتوح۔ تو اس میں گویا کہ آواز آئے گی اونا یا اینا، تثنیہ میں آواز آنی تھی آنی یا اینی، یعنی رجلانی رجلینی، یہاں آواز آئے گی آخر میں اونا کی یا اینا کی، جیسے مسلمن، مسلمن ایک مسلمان فرد۔ تو جب اس سے ہم نے جمع بنائی، اس کے آخر میں واو لگائی اور اس کے ماقبل ضمہ، یعنی واو کے ماقبل مضموم، واو سے پہلے پیش ہوگی اور نون آخر میں مفتوح ہوگا، تو یہ مسلمون سے مسلمون ہو گیا، کئی مسلمان مرد، مسلمون کئی مسلمان مرد۔ اور مسلمینہ یہ اسی کی نسبی اور جدی حالت ہے، اس میں یا ماقبل مقصور اور نون مفتوح، یعنی اتنی تبدیلی کی کہ یا اس کے ماقبل مقصور اور نون مفتوح، مسلمینہ کئی مسلمان مرد۔ تو جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ تو مذکر سالم میں اونا یا اینا کی آواز آئے گی آخر میں، جبکہ مؤنث سالم جو ہے اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کرتے ہیں، الف اور تا لگاتے ہیں، یعنی آت، جیسے زینب، زینب ایک زینب سے اگر جمع بنانی ہو تو زینا باتن، اس میں بھی الف سے پہلے زبر آ جائے گی، زینب سے زینباتن کئی زینبیں۔ اگر واحد کے آخر میں تائے تانیث مدورہ ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، مسلمتن سے مسلمتن میں بھی اصل صیغہ جو ہے وہ مسلمن ہی ہے، یہ اتنا ہے، تو تا جو ہے وہ تو تانیث کی ہے، مسلمن مسلمان مسلمون مسلمتن، تو یہ تا جو ہے یہ حذف ہو جائے گی اور اس کے آخر میں آت یعنی الف تا لگ جائے گا، مسلماتن۔ تو یہ جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ ہے۔ آگے ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر وہ ہوتی ہے، وہ جمع ہے جو واحد کی حرکات میں تبدیلی، یعنی واحد کا صیغہ جو ہے اس کے حرکات میں تبدیلی یا حروف میں کمی بیشی کی وجہ سے، یعنی حروف میں کمی بیشی ہو یا حرکات کی تبدیلی ہو، دو سے زائد افراد پر دلالت کرے، جیسے قلم سے اقلام۔ اب قلم ایک قلم، اقلام کئی قلم، تو قلم میں پہلے قاف ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے، یہ تین حروف ہیں، لیکن اقلام میں جمع میں قاف سے پہلے بھی الف آ گیا اور لام کے بعد بھی الف آ گیا، اقلام، گویا کہ واحد کا صیغہ جو ہے وہ سلامت نہیں رہا۔ جمع مکسر بنانے کا طریقہ، تو جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص طریقہ یا قاعدہ مقرر نہیں ہے، بس یہ سماع پر موقوف ہے، یعنی عربوں سے سنا جائے گا کہ انہوں نے کس چیز کی جمع کیسے بنائی ہوئی ہے۔ کبھی تو کچھ حروف کم یا زیادہ کر دیے جاتے ہیں، یعنی کبھی کچھ حروف کم یا زیادہ کر دیے جاتے ہیں، جیسے کتابن سے کتبن۔ اب کتابن ایک کتاب اور کتبن کئی کتابیں، تو یہاں حروف کم کر دیے گئے، ایک حرف کم ہو گیا اور جمع بن گئی۔ اور راجلن سے رجالن، اور راجلن ایک آدمی، رجالن کئی آدمی، یہاں ایک حرف جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، جیسے رجالن میں جیم اور لام کے درمیان جو ہے وہ الف آ گیا، تو صیغہ جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا۔
یعنی کبھی حروف کی کمی زیادتی ہوتی ہے اور کبھی محض حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ حروف میں کبھی زیادتی نہیں ہوتی، صرف حرکتوں کی تبدیلی سے ہی واحد کا صیغہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے خاشابن، لکڑی، یہ ایک لکڑی کو خاشابن کہیں گے، اور زیادہ لکڑیاں ہوں تو پھر وہی خاشین با کے حرکات بدل دیں گے، وہ بن جائے گی خوشوبن۔ خوشوبن کئی لکڑیاں۔ تو یہ جو جمع مکسر ہے اس کے پھر آگے کئی ایک اوزان ہے، چونکہ اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے اور بے شمار الفاظ موجود ہیں، تو اس کے وزن بھی اسی اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ تو چند ایک اوزان یہاں پر انہوں نے بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمع مکسر کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے جمع قلت، یعنی ہے تو جمع لیکن قلیل افراد پر جو بولی جائے، اور ایک ہے جمع کثرت، جمع ہے اور بہت زیادہ افراد پر جو ہے وہ بولا جائے لفظ۔ تو جمع قلت وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 افراد تک بولی جائے، یعنی جمع قلت اس کو کہتے ہیں جو 3 سے لے کر 10 افراد تک بولی جائے۔ اور جمع قلت کے پھر 4 وزن ہیں، افعول، افعال، فعلۃ، افعلۃ۔ یہ 4 وزن جو ہیں جمع قلت کے ہیں۔ عموماً الفاظ جو ہیں جب ان میں 3 سے لے کر 10 تک کا وزن جو ہے وہ پورا ہے، 3 سے لے کر 10 تک کا عدد اگر ہو تو اس میں ان اوزان کے اوپر جمع آتی ہے۔ جیسے فلسن، یہ ایک اسم ہے، فلسن یہ واحد ہے اور اس کا معنی ہے پیسہ، تو اس کی جمع جو ہے وہ افلسن آتی ہے، افلسن، افعلن کے وزن پر، افلسن کئی پیسے، لیکن اس کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ جمع قلت کا وزن ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ثوبن، کپڑا، ایک کپڑا، تو اس کی جمع آ جائے گی اثوابن، افعال کے وزن پر۔ اسی طرح ایک ہے صبیٌ، بچہ، ایک بچہ، تو صبیۃ کئی بچے، فعلۃ کے وزن پر اس کی جمع آ جائے گی۔ پھر طعام کھانا، تو اس کی جمع افعلۃ کے وزن پر اطعمۃ آ جائے گی۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی مخصوص اسم کی جو جمع ہے وہ مخصوص وزن پر ہی بنانی ہے، بلکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سما پر موقوف ہوں گی کہ اہل عرب نے کون سے اسم کی جمع کس وزن پر بنائی ہے۔ یہ جمع قلت کے اوزان ہیں 4۔ اور اس کے بعد ہے جمع کثرت۔ جمع کثرت وہ ہوتی ہے جو 3 سے لے کر غیر محدود افراد پر بولی جائے، یعنی 3 سے 10 تک بھی بولی جاتی ہے اور 10 سے اوپر غیر محدود جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جمع کثرت کے اوزان بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ 10 وزن انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ جیسے پہلا وزن ہے فعل، حمر، تو واحد کا صیغہ مثلا احمر تھا یا حمراء تھا، جس کا معنی سرخ، مذکر یا مؤنث چیز کو سرخ چیز کو کہتے ہیں، احمر یا حمراء، تو اس کی جمع جو ہے وہ فعل کے وزن پر حمر آ گئی۔ اسی طرح واحد کا صیغہ تھا حمار، گدھا، ایک گدھا، تو اس کی جب جمع بنائی تو وہ فعل کے وزن پر حمر کے وزن پر آ گئی۔ تیسرا لفظ ہے نوبۃ، باری، تو ایک باری، تو اگر کئی باریاں ہوں تو پھر نواب جمع، تو یہ فعال کے وزن پر آ جائے گی۔ پھر واحد کا صیغہ ہے بدرۃ، مال کی تھیلی، تو اس کی جمع بیدر، مال کی کئی تھیلیاں، یہ فعال کے وزن پر آ جائے گی۔ پھر آگے ہے طالب، واحد، طلبۃ جمع، اردو میں بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے طلبہ، تو یہ فعالت کے وزن پر آ جائے۔ آگے ہے قرطن، بالی، سونے کی بالی، تو قردۃ اس کی جمع ہے فعالۃ۔ پھر آگے ہے نائم، نائمۃ، سونے والا مرد یا سونے والی عورت، تو اس کی جمع آتی ہے نوم، بہت زیادہ سونے والے مرد یا بہت زیادہ سونے والی عورتیں، فعال کے وزن پر۔ پھر ایک ہے جاہل، اس کی جمع آتی ہے جہال، یہ بھی ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، فعال کے وزن پر۔ پھر اسی طرح زند، ہاتھ کا گٹ، ہاتھ کا جو گٹ ہے، تو اس کی جمع آ جائے گی
ज़िनाद फ़िआल के वजन पर, और फिर है इल्म, इल्म इसकी जमा है उलूम फ़ूल के वजन पर। तो ये दरअसल हमारे पास 10 औज़ान हैं तो कई ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे 10 बयान किए गए हैं। तो यहाँ पर जमा कसरत में गोया के वाहिद के सीगे को इन औज़ान में से किसी भी वज़न पर उसकी जमा बनाई जा सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वो जमा सिमा पर मबनी होगी। देखा जाएगा कि अहले अरब इसकी जमा कैसे बनाते हैं। तो इन वज़नों को याद करने का तरीका एक तो ये है कि आप फ़ौलुन फ़ुअलुन फ़ुआलुन फ़िआलुन इस तरह याद करें, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा। उसकी मिसाल याद करने से वज़न जो है वो ज़्यादा अच्छा याद रहता है। मसलन हुम्रुन हुम्रुन हुमुरुन नुवाबुन बिदरुन तलबतुन, इस तरह याद करेंगे तो हुम्रुन से फ़ुअलुन खुद ही ज़हन में आएगा, हुमुरुन से फ़ुअलुन, नुवाबुन से फ़ुआलुन, बिदरुन से फ़िआलुन, तलबतुन से फ़अलतुन, किराततुन फ़िअलतुन, नुवमुन से फ़ुअलुन। तो ये मिसालें अगर 10 याद करेंगे तो ये शायद अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। तो उसके बाद एक जमा होती है जिसको जमा मुंतहल जमू कहते हैं। जमा तो माना जमा है, और जमू जमों की जमा, मुंतहा इंतहाई, मुंतहल जमू यानी जमा की जमा, जमा की आखिरी जमा। तो ये जमा जो है इसके खास औज़ान हैं, और फिर इसके ख़ास अहकाम हैं जो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की बहस में आते हैं कि इनके ऊपर मसलन जो गैर मुनसरिफ हो उसको तनवीन नहीं आती है। तो इसके वज़न मसलन एक है मफ़ाइल का वज़न है, मफ़ाइल का वज़न है, और दीगर कई एक औज़ान इसके मौजूद हैं जो अपनी जगह पर इंशाअल्लाह आएंगे। तो इससे मुराद वो जमा है जिसके अल्फ़ तकसीर के बाद, यानी वो अलिफ जिसने उसकी वाहिद को तोड़ दिया के बाद दो हरफ हों, या ऐसे तीन हरफ हों जिनका दरमियानी हरफ साकिन हो। दो हरफों की मिसाल जैसे मसाजिदु, वाहिद का सीगा था मस्जिदुन, तो मस्जिदुन में जब जमा बनाई तो मसाजिद सीन के बाद अलिफ आ गया, और ये अलिफ गोया के तकसीर का है, इसने वाहिद के सीगे को तोड़ दिया, और इसके बाद दो हरफ हैं मसाजिदु। या फिर तीन हूं जिनमें से दरमियानी हरफ जो है वो साकिन हो, जैसे मसाबीह हो, यहाँ पे बी हूं में तीन है और दरमियान वाला हरफ जो है वो साकिन है। तो इसको जमा मुंतहल जमू कहा जाता है। तो आज का हमारा सबक जो है वो यहीं तक है। अभी हमारे पास इसकी जो तदरीबात हैं वो करने का टाइम नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे। बस आप इतना ज़हन में रखें कि जमा जो है, जमा की दो किस्में हैं, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो है जिसमें वाहिद का सीगा सलामत रहता है, और जमा मुकस्सर वो है जिसमें वाहिद का सीगा टूट जाता है। जमा सालिम में फिर दो किस्में हैं, एक मुज़क्कर सालिम की है, एक मुअन्नस सालिम की है। मुज़क्कर सालिम की जमा बनाते हुए आखिर में वाव मा कबल मज़मूम और नून मफ्तू होता है, और इसी तरह या मा कबल मकसूर और नून मफ्तू होता है, जबकि जमा मुअन्नस सालिम में उसके आखिर में अलिफ और ता होती है। एक जमा मुकस्सर है जिसमें वाहिद का सीगा सलामत नहीं रहता और उसकी फिर दो किस्में हैं, जमा मुकस्सर की, जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत के हमने 4 वज़न पढ़े हैं, और जमा कसरत के हमने 10 औज़ान पढ़े हैं। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।